محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک آل پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں بندھن کے خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کی میزبان نگہ زیدی تمام ناظرین کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور خدا تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ خدا بند تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تمام پریشانیوں سے مشکلوں سے دور رکھے، الہی آمین۔ جی ناظرین، بندھن کا یہ پروگرام ہر اتوار کو نشر کیا جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ پروگرام جو ہے وہ بچوں کے اور رشتوں کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کے رشتے تلاش کر رہے ہیں یا اپنے لیے خود رشتہ تلاش کر رہے ہیں تو ہم سے رابطہ قائم کریں، اور رابطہ قائم کرنے کے اوقات جو ہیں وہ منڈے ٹو فرائیڈے ہیں۔ آپ 6 بجے سے 9 بجے کے درمیان ہمیں رنگ کرتے ہیں اپنی پروفائل کے ساتھ اور ایک پکچر کے ساتھ، اور پھر ہم آپ کو رجسٹر کرتے ہیں۔ رجسٹریشن کرانے کا پروسیس یہ ہے کہ آپ 14 پاؤنڈ جو ہے وہ پے پال کے ذریعے یا ہمارے MCR آفس جو کہ ہیڈ آفس ہمارا مانچسٹر میں ہے وہاں پہ آپ پیمنٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور ہم آپ کو جو ہے وہ رشتے دکھاتے ہیں۔ جی ناظرین، تو آج بھی ہم جو ہے اس سلسلے میں آپ کے ساتھ IDs شیئر کریں گے، لیکن ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی ہم آپ سے جو ہے وہ ایک موضوع لے کر آئے ہیں اور ڈسکس کریں گے۔ اس موضوع کے حوالے سے آپ کی آراء ہمارے لیے بہت مقدم ہے، تو اگر آپ کوئی ایسا چیز دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے اصلاحی ٹاپک اس پلیٹ فارم سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پچھلے 3 ہفتوں سے ہمارا سلسلہ تربیت اولاد کے حوالے سے جاری ہے، اور اس کے لیے ہمیشہ کی طرح ہماری خواہر قابل احترام ذاکرہ اہل بیت محترمہ سیدہ مونا بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہماری رہنمائی فرماتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلیں، آئمہ معصومین کی خوبصورت سی حدیث سے آپ کا جو ہے وہ آپ کے ذہن و اذہانوں کو جو ہے معطر کریں گے۔ جی قول معصومین ہے کہ بہترین عورت 4 طرح سے اپنے شوہر کو جو ہے وہ خوش کرتی ہے، اپنی دینداری سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے اور اپنے بناؤ سنگھار سے۔ تو جی یہ 4 چیزیں ہیں جو کہ عورت کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو کس طرح خوش رکھے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے تربیت اولاد، اور اس میں ہم جو ہے وہ اس مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں جب کہ بچے بالغ ہو جاتے ہیں اور شادی بیاہ کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ماں باپ ان کی شادی بیاہ کے لیے، ان کے رشتوں کے لیے جو ہے وہ تقدو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی قابل احترام خواہر کو آج کے اس پروگرام میں جو ہے خوش آمدید کہتے ہیں اور اس حوالے سے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ جی خواہر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خواہر، بہت شکریہ آپ کا، ایک دفعہ پھر سردی کی صبح جو ہے آپ سردیوں کی ایک صبح ہم سے پھر ملاقات کریے۔ مولا آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جی خواہر، آج ہمارے اس سلسلے کی آخری کڑی ہے کہ ہم ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں تربیت اولاد۔ ہم نے پہلے کنسیو سے لے کر نوٹ سے لے کر جو ہے وہ 7 سال کی عمر کا تذکرہ کیا کہ اس میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، پھر 7 سے لے کر 14 سال کی عمر ہم نے پچھلے ہفتے ڈسکس کی کہ اس میں بچہ جب بھرپور توانائی جو ہے کا پیکر ہوتا ہے تو اس سے ہم نے کس طرح سے جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہیے، کس طرح اس کی تربیت کرنا چاہیے۔ لیکن آج وہ آخری مرحلہ ہے جس میں کہ انسان جو ہے کی تربیت مکمل ہو جاتی ہے، اور وہ ہے 14 سے 21 سال کی تربیت کے مراحل۔ تو میں چاہوں گی خواہر، ہمارے پاس ایک سوال بھی تھا جس کا جواب بھی ہم انشاءاللہ آپ سے طلب کریں گے، لیکن سب سے پہلے اس حوالے سے گفتگو ہوگی کہ بتائیے کہ 14 سے 21 سال کے درمیان جب انسان جو ہے وہ کی تربیت کے تمام مراحل کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں تو اس میں کس باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کس طرح سے ان کی تربیت کرنی چاہیے 14 سے 21؟ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بہت بہت شکریہ نگہت زیدی صاحبہ آپ کا۔ اور آج تربیت اولاد کے حوالے سے ہمارا آخری پروگرام ہے، لیکن بہرحال انشاءاللہ بندھن کا پروگرام جاری رہے گا۔ اگلے ہفتے سے ہم مختلف موضوع پہ بات کریں گے۔ ایک بہن نے سوال بھی بھیجا تھا، اور کیونکہ آغاز پروگرام کے حوالے سے تو اس لیے میں اس پہ تذکرہ کر دیتی ہوں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تھوڑی سی دوبارہ سے خلاصہ کر دیجیے شروع سے، تاکہ ہم اس پہ نوٹس بھی بنا لیں۔ بہرحال ہم ہر پروگرام میں تھوڑا بہت خلاصہ کر دیتے ہیں، پچھلی چیزوں پہ روشنی ڈال دیتے ہیں تاکہ اذہان میں دوبارہ سے یہ سب چیزیں تازہ ہو جائیں۔ بہرحال جانتے ہیں سب کچھ،
تو دیکھیں جس طرح سے نگہت زیدی صاحبہ نے فرمایا کہ 3 طبقات میں 3 مختلف عمروں میں تقسیم کیا ہے بچے کی تربیت کو. بہرحال 4 میں کیا ہے کہ وہ تربیت کا آغاز تو ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال 0 سے لے کر 7 سال، 7 سے 14، پھر 14 سے 21. 0 سے 7 سال کے لیے آپ کو ہم نے بتا دیا تھا کہ بچہ جو ہے اس وقت بادشاہ ہے، اور چاہے بادشاہ ہو پھر بھی اس کو ادب سکھانا ضروری ہے. بادشاہ کے لیے بھی والدین کا احترام، استاد کے لیے کھڑا ہونا لازم ہے. یہ بادشاہ کا یہ بعض اوقات افراد ہے، ہم تو اپنے بچوں کو ڈانٹتے نہیں ہیں، انہیں کوئی کچھ نہ کہے، تو یہ ضروری ہے، اس کے بعد وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی کی ڈگریوں سے، کسی کے سرٹیفکیٹ سے، کسی کی ٹرافیز دیکھ کے آپ اس کے رویہ کا پتہ نہیں چلا سکتے. انسان کا کردار جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، تربیت سے نصیب ہوتا ہے. یہ صرف کاغذی سرٹیفکیٹس ہیں، ڈگریز ہیں جو آپ کو اسکول کالج سے نصیب ہوئی ہیں. اصل ڈگری آپ کا کردار ہے، آپ کا اخلاق ہے. تو پہلے 7 سال جو ہے وہ یاد رکھیں بہنیں، بچہ پھول کی مانند ہوتا ہے. پھول کے ساتھ ذرا سختی کی سب پتیاں جھڑ جاتی ہیں، سب بیکار ہو جاتا ہے. اور بچے کو جس چیز پہ ہم نے روشنی نہیں ڈالی تھی وہ یہ کہ عزت دینا بھی سکھائیں 7 سال کی عمر میں. ارے یہ 7 سال کا بچے کو کیا پتا، کیا تمیز ہے، عزت کیا ہوتی ہے؟ نہیں اسے پتا ہے. گھر میں بعض اوقات مہمان آتے ہیں، بچے کو اکیلا بند کر دیتے ہیں. ارے تم سامنے مت آنا، تم جو ہے وہ بے عزتی کرا دو گے، تم شرارتیں کرو گے، زبان چلاؤ گے. نہیں، اس کو عزت دیں. اس کو پھر پتا کیسے چلے گا مہمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. اس کو الگ سیٹ دیں، اس کو بٹھائیں تاکہ اسے تعظیم کرنی آئے معذرت کے ساتھ. اور یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں کہ جب آپ سفر کر رہے ہو، سفر میں بھی انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. سفر کے دوران بچے کو الگ کرسی لے کے دی جائے. یہ مائیں جو ہے وہ گودیوں میں لے کے بیٹھی رہتی ہیں، وہ بچے کی بھی ایک عزت ہے. اس کو احساس ہونا چاہیے کہ وہ بھی صاحب عزت ہے، وہ اس کو احساس دلائیے. اور یہ قیمتی چیز توڑنے پر اس پہ میں آخری نقطہ کہوں کہ ہم بہت زیادہ چھوٹے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں. اول تو اس کی پہنچ میں قیمتی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور یاد رکھیں کہ اس قیمتی چیز سے بھی زیادہ قیمتی چیز اس کا دل ہے. جو ایک مرتبہ ٹوٹ گیا آپ کی ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے، تو وہ ساری زندگی اس کے اوپر جو نشان آ گیا ہے. قیمتی چیز تو جڑ بھی جائے گی لیکن بچے کے دل پہ نشان نہیں جائے گا کہ بچپن میں ایک دفعہ بہت زیادہ کسی بات پہ میری سرزنش ہوئی تھی، مار پڑی تھی. تو بہرحال یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں. روک ٹوک، بیجا پابندیاں، ایسے مت بیٹھو، ایسے آواز نہ نکالو، یہ 7 سال تک نہ کریں. اس کے بعد کی جو عمر ہے 7 سے 14 سال، ہم نے اس پہ تذکرہ کیا ماشاءاللہ کہ وہ بچے کو وہ اس وقت وہ آپ کا غلام ہے. لیکن غلام کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اسلام میں غلاموں کے بھی رائٹس تھے. رسول اسلام حضرت بلال جیسے کو کہ جنہیں حسنین کریمین نے چچا کہا ہے، اللہ اکبر، جناب فضہ کو حسنین اماں کہتے تھے، تو یہ کون تھے؟ یہ غلامی اور کنیزی میں آئے تھے افراد. تو اس لیے ان کی عزت یہ سکھائیے اپنے بچوں کو. تو بچے کی عزت کریں گے تو وہ عزت آگے سیکھے گا انشاءاللہ. یہ ادب کا زمانہ ہے، اور آداب، اسلام نام ہی ادب و آداب کا ہے. کھانے کے آداب، میز پر بیٹھنے کے آداب، مہمانوں سے ملنے کے آداب، میزبانی کرنے کے آداب، اسکول میں اور بہرحال کس طرح سونے کے آداب، اٹھنے، کئی چیزیں، یہ ادب و آداب کا نام ہے اسلام. بہرحال تو بچے پہ نماز روزے کی سختی کریں، حجاب کی سختی کریں، اس کو سکھائیں چیزیں. اور بہرحال سختی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ڈانٹ ڈپٹ سے اور اس طرح کی، بس نظم و ضبط کے طریقے سے سکھائیں. یہ غسل کیسے کرنا ہے، اپنا وضو ٹھیک کر لیجیے، اب آپ کا بچپنا نہیں ہے. تو پھر اس طرح سے بچہ انشاءاللہ تعالی سیکھتا چلا جائے. پھر زمانہ ہے بلوغت کا، اور وہ ہے 14 سے 21 سال، جو ہمارا آج کا آخری موضوع ہے بہرحال. اور بلوغ کا زمانہ بہن بھائی یاد رکھے سب سے زیادہ نازک زمانہ ہے، کیونکہ چھوٹے بچے کا پھر بھی اس کا دل پھر بھی چیزیں دیکھ وہ احساس کرتا ہے، وہ حساس بھی ہے، پیار کو زیادہ سمجھتا ہے اس کے بعد کا بھی. لیکن یہ جو بلوغت کا زمانہ ہے نا، وہ بالکل اس میں ایڈلٹ ہوڈ میں داخل ہو رہا ہے بچہ. اور بیٹیاں تو بہرحال 14-15 سال کی عمر میں کافی زیادہ سمجھدار، زیادہ تحمل مزاج، زیادہ صابرہ ہوتی ہیں بیٹوں سے. تو لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو زمانہ ہے بہت ہی سینسٹیو ہے، 14 سے 21. اور اس زمانے میں مختلف جذبات اٹھنے لگتے ہیں، مختلف قسم کی خواہشات سر اٹھانے لگتی ہیں. کل کا جو کھیل کود کرنے والا بچہ ہے آج وہ ایک حساس نوجوان بن چکا ہے، یہ یاد رکھیں. ہم کہتے ہیں 14 سال کا ہی تو ہے، اسے کیا تمیز ہے، کیا عقل ہے؟ نہیں، اسے ہے. اور آپ کو اس کو اس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے. آپ ہی کی تربیت کی وجہ سے اب وہ اس سٹیپ میں داخل ہو چکا ہے. تو اس کے وجود میں ہم نے تذکرہ کیا تھا پچھلے پروگرام میں کہ وہ تیزی سے جو جسمانی تبدیلیاں آتی ہیں، چڑچڑاپن، غصہ، غم، جلدی جلدی ریئیکشنز دینا عجیب و غریب سے، تو یہ سارے بلوغت کا حصہ ہیں. بہرحال تو بچیوں میں بھی آتے ہیں، بیٹوں میں بھی آتی ہیں. تو اس پہ آپ نظر رکھیں
ناچ گانوں کے بہت زیادہ معذرت کے ساتھ ہی لفظ کہہ رہی ہوں, نہیں کہنا چاہیے تھا, بہرحال اس قسم کے پروگرامز پہ بچوں کو لے کے جانا اس عمر کے حصے میں, اور جہاں پہ جن سے مخالف کا زیادہ واسطہ پڑے, چاہے بیٹی جا رہی ہے یا بیٹا, آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کس قسم کے افراد بیٹھے ہیں, تو ان کی بہرحال اپنے زیر سایہ ان کی تربیت کریں, ان کی خلوت کو بھی ان کی جلوت دونوں پہ نظر رکھیں. اور یہ گیمز کھلا کھلا کے جو افراد بعد میں قاتل بنے, ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے, یہ اتنے قتل کیسے کر لیے اتنی جوانی عمر میں؟ تو کہا میں اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کے وہ دہشت گردی والی, وہ پستول چلانے والی گیمز کھیلتا تھا, تو میں چاہتا تھا اصلی انسانوں کے مار کے دیکھوں کہ کیسا محسوس ہوتا ہے, یہ گیم میں اتنا مزہ آ رہا ہے, اصل میں کتنا مزہ آئے گا. تو یہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں, یہ چیزیں یہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنے زیادہ چھاپ چھوڑتی ہیں ایسی چیزیں. اس زمانے میں بچے کو حرام حلال سکھائیں, ان پہ ذمہ داریاں ڈالیں, بیٹے کو پیسے دے کے باہر سے کچھ سامان لینے کے لیے بھیجیں, اس سے مشورہ لیں. تو کسی نے جناب امیر سے پوچھا مولا 14 سال کے بچے سے کیا مشورہ لیں, وہ تو ابھی بچہ ہے, کہا نہیں اس میں عقل آ رہی ہے, تاکہ وہ عقل استعمال کرنی تو سیکھے. مشورہ لو, چاہے اس پہ عمل نہ کرنا, وہ اپنے آپ کو خاندان کا ایک امپورٹنٹ فرد سمجھے کہ میرے باپ نے مجھ سے مشورہ لیا, ٹھیک ہے, تو اسے عقل استعمال کرنا سکھائیے. تم تو چپ کر جاؤ, تمہیں پتہ نہیں ہے, اس قسم کی جو ہے وہ لینگویج استعمال کرنے سے گریز کرے, خرید و فروخت کرنے کے قابل بنائے. کیوں؟ تاکہ خود اعتمادی پیدا ہو. بچوں میں کانفیڈنس نہیں ہے آج, تو اس لیے کانفیڈنس اس میں احساس آئے کہ گھر چلانا, گھر کی صفائی, گھر کی ذمہ داریاں میرا بھی کام ہے. یہ بچے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا, اچھا یہ تو ابو کرتے ہیں, یہ تو اماں کرتی ہیں, ہمیں تو آتا ہی نہیں ہے. آپ نے ذمہ دار نہیں بنایا. تو اس طرح سے یہ زمانے میں, اور اس عمر میں تو ہرگز یہ آخری جملہ میں کہوں کہ ہرگز مار پیٹ کی راہ اختیار نہ کرے کہ ہم نے تنہائی میں یہ کرتے دیکھ لیا, یہ فلاں گیم کھیل رہے تھے. اور کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, بہت زیادہ معذرت کے ساتھ, اور ہم خود بھی بزی ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ, اور ہو سکتا ہے آپ تو مجلس سے سن رہے ہو, لیکن ہمیں نہیں پتا بچے کیا کر رہے ہیں. بچوں پہ نظر رکھیں, ان کے کردار ضائع ہو رہے ہیں. یہ کینڈی کرش کھیل کھیل کے یہ والدین, یہاں پہ کوئی فزکس کیمسٹری پہ جانچ پڑتال نہیں ہو رہی ہے. معاشرے کی اصلاح سکھائیں اپنے بچوں کو, اور صفائی سکھائیں, ہمسائے سے اچھا سلوک سکھائیں, آرام سے بات کرنا سکھائیں. یہ فیس بک, واٹس ایپ, یہ اسلام نہیں سکھا رہے. یہ یاد رکھیں, یہ سیبنی طاقتیں ہیں جنہوں نے ہمارے دماغ چھین لیے, ہمارے وقت ضائع کر کے رکھ دیے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں, کل چادر اور چار دیواری کی جو کسی زمانے میں اندر رہتی تھی, آج ساری فیس بک پر آ گئی ہیں. ہمارے بیڈ رومز فیس بک پہ آ گئے, ہمارے لیونگ روم, کوئی پریویسی نہیں رہی ہے, بہت معذرت کے ساتھ. تو یہ صبح اٹھتے ہی میسج دیکھنا اور فجر کی نماز کی کوئی پرواہ نہ کرنا. وہ جو پروردگار 24 گھنٹے آن لائن ہے, اللہ اکبر, اسے کوئی میسج نہیں کرتا. تو یہ اس قسم کی فضول چیزوں پہ ہم جو ہے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. نئی نسل کے لیے آپ کی تربیت ہی کام آنے والی ہے. تو 21 سال تک پھر بھی آپ کے زیر اثر ہے, آپ کو اس کی نگہداشت کرنی ہے, اس پہ نظر رکھنی ہے. بڑی مہربانی. گفتگو کی, اور واقعی یہ جو ایج ہوتی ہے اس میں ہمیں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے بچوں کو انوالو کرنا چاہیے, ورنہ تو وہ بچے جو ہے وہ اپنے آپ کو بالکل جو ہے وہ گھر سے اور ہر چیز سے جو ہے وہ الگ سمجھتے ہیں, اور پھر وہ اپنے فضولیات میں جو ہے مشغول ہو جاتے ہیں اور اپنا ٹائم جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں. تو بہت اچھی بات کی, اور آپ نے یہ بھی بڑا اچھا ریفرنس دیا, کیونکہ ہمارے بچے آج کل زیادہ تر جو ہے وہ اپنا ٹائم موبائل کے اوپر اور جو گیمز کے اوپر ضائع کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت خطرناک روش ہے, کیونکہ ظاہر باتیں ایسی چیزیں اس میں ہوتی ہیں, کیونکہ گیمز میں تو صرف اور صرف ٹوٹل جو ہے وہ اگر تھوڑی بہت ایسی ایکسرسائز ہیں جس سے آپ کا دماغ جو ہے وہ تھوڑا سا چلے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی تمام عناصر اس میں موجود ہے جو کہ آپ کے کردار کو جو ہے وہ منفی طرف لے کے جا سکتا ہے. اور اسی لیے بہت ساری بیماریاں آج کل, ذہنی امراض جو ہیں وہ اسی لیے جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں, کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں گیمز میں ہوتی ہیں کہ جو کہ آپ کے لیے ہیلتھی نہیں ہوتی ہیں. اور جب ہم دیکھتے ہیں, خواہر ہمارے معصومین نے کہا کہ جب اس ایج کا بچہ ہو جائے تو اس کو گھوڑے سواری سکھاؤ, اس کو جو ہے وہ تیر اندازی سکھاؤ, اس کو اس طرح سے کریٹیو چیزیں جو ہے وہ سکھاؤ, تاکہ وہ جو ہے وہ اپنی انرجی کو اس طرف بھی جو ہے وہ فوکس کرے, اور دوسرے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ظاہر بات ہے ٹائم اسپینڈ کرنا جو ہے وہ سب سے بہترین چیز ہے, کہ آپ نے بہت اس طرف اچھا اشارہ کیا. اور ایک چیز آپ نے اور بھی کہی تھی کہ
سفر میں بچے کو ایک سیٹ دینی چاہیے، اپنی سیٹ، جب بچہ چھوٹا ہو. اور اگین ہمارے معصومین کا یہ قول ہے کہ سفر میں انسان جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے. تو آپ اگر کسی کے ساتھ اپنے بچوں کے معاملات کرنے جا رہے ہیں تو آپ 3 چیزوں میں ان کو ٹیسٹ کریں کہ ان کا کس طرح کا رویہ ہے. ایک تو سفر کے دوران اگر وہ آپ کو سیٹ آفر کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ وہ بڑے اچھے سے پیش آتے ہیں سفر کے دوران، تو ان کا جو ہے وہ کردار بہت اچھا ہے. اور اگر وہ آپ سے لین دین کے معاملے میں جو ہے وہ اچھے ہیں، یعنی کہ آنیسٹ ہیں، ان کو جو ہے وہ صداقت پسند ہے، امین ہیں، آپ کی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور آپ کے لین دین کے معاملے میں اچھے ہیں، تو بھی جو ہے وہ ان کے کردار جو ہے وہ اچھا ہے. اور دسترخوان، تیسری چیز جو ہے، آپ ٹیبل ان مینر سن کے دیکھیں، ٹیبل میں دیکھیں کہ وہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو آفر کریں کھانا، نہ کہ خود ہی سارا جو ہے وہ اپنی طرف کھینچ لے پلیٹیں اور ڈشز، بلکہ اس طرح سے یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ آپ کو چیک کرنی چاہیے جب اپنے معاملات آپ کسی کے ساتھ طے کر رہے ہوں اپنے بچوں کے. تو جی خواہر، اب چلتے ہیں آگے کی طرف اور وہ سوالات جو ہمارے پاس ہیں. ہماری بہنوں نے کہا، کیونکہ ظاہر بات ہے بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی، دونوں کو جب وہ ظاہر بات ہے 18 سال کے ہو جاتے ہیں یہاں کے لاء کے مطابق، حالانکہ اسلام تو کہتا ہے کہ سن بلوغت پہ پہنچے تو شادی کر دیں، لیکن کیونکہ آج کل کے ہم حالات ہیں اور اس طرح سے ہم رہ رہے ہیں کہ 18 سال کے بعد جو ہے وہ بچہ شادی کے اس قابل ہوتا ہے، ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی فلی طرح. تو 18 سال کی عمر سے لے کر جو 21 سال کی عمر ہے، اس میں یہ 2-3 سال جو ہے بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی ہم کس طرح تیار کریں تاکہ وہ آگے جا کے اپنے جو ہے گھر گھرستی جو ہے وہ سنبھالے اور اپنے ازواج کی جو ایک ریلیشن شپ ہوتی ہے زوجہ اور شوہر کی، اس کے لیے بھی ہم ان بچوں کو کس طرح سے تیار کریں. تو یہ اس طرف تھوڑا سا ہمیں بتائیے، رہنمائی فرمائیے ہماری. جی بہت ہی اچھا سوال ہے ماشاءاللہ. اور دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کی نظر میں بھی مقام بنانے کے لیے محنت درکار ہے. اب یہ کہوں کہ میں گناہ پہ گناہ کرے جا رہی ہوں، سارا دن چغلیاں کرنے میں ٹائم ضائع کر رہی ہوں، خریداری کر رہی ہوں، میں کہوں بھائی میرا اللہ مجھ سے راضی کیوں نہیں ہو رہا، یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، یا مجھے توفیق ہے کہ میں اس میں تھوڑی سی محنت کروں، 5 وقت کی نماز کے لیے تو کھڑی ہوں، کہیں نہ کہیں صدقہ خیرات کروں، جو ائمہ طاہرین نے ہمیں زندگی گزارنے کے اصول بتائے. تو تھوڑی بہت محنت درکار ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی. جبکہ اللہ نے تو فرعون تک کے لیے کہا کہ اے موسیٰ، فرعون سے بھی آرام سے بات کیجیے گا، شاید میرے راستے پہ آ جائے. اللہ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے. تو بہرحال پھر بھی محنت درکار ہے. اور اس کے پیچھے کوئی فلسفہ، کوئی منطق نہیں ہے کہ ہمیں کون سی کتابیں پڑھنی پڑیں گی، کون سا کورس کرنا پڑے گا. یہ چیزیں، پہلی چیز تو ہے کہ تربیت سے ہی شروع ہو جاتی ہے. اور آج کل جو مسائل ہو رہے ہیں وہ تربیت کے فقدان کی وجہ سے ہیں. اور بہرحال یہ پچھلی دفعہ آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ بیٹیوں کو بہت زیادہ اس طرح سے آج کے زمانے میں اہمیت بھی دی جا رہی ہے، بیٹوں سے بھی زیادہ. اور اس وجہ سے ان کے بہت زیادہ، آج میں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نخرے بھی، یہ لفظ مناسب نہیں ہے لیکن کیا کریں، لیکن کہنا پڑ رہا ہے کہ نخرے بہت زیادہ ہو گئے. وہاں نہیں جائیں گے، اس جگہ شادی نہیں کریں گے، فلاں شہر میں شفٹ نہیں ہوں گے، فلاں یہ نہیں کریں گے. دیکھیے ہر چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ جب آپ توکل کرتے ہیں نا، تو پھر آپ چھوڑ دیجئے. جتنا آپ کی قسمت میں لکھا ہے، جو خوشیاں، جو عزت و ثروت، جو مال و دولت، وہ آپ کو کہیں سے بھی مل کے جائے گا. یہ جو لوگ افراد غلط راہ روی کا اختیار کرتے ہیں نا، تو پھر یہ کہ وہ حرام کر رہے ہیں، تو لیکن جو آپ کی قسمت میں لکھا ہے وہ مل جائے گا. تو اس لیے میکے میں مقام بنا بنایا ملتا ہے، سسرال میں آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور محنت سے مقام حاصل کرنا پڑے گا. خود کو نئے ماحول میں ایڈجسٹ کرنے کا عادی بنائیے. کام کے لیے تو بڑی جلدی ہم عادی بنا لیتے ہیں، فلاں شہر میں نوکری مل گئی ہے، وہاں ایڈجسٹ کر لیں گے، کچن بھی آ جائے گا، سب کام آ جائے گا. سسرال میں پھر کس بات کی مشکل؟ وہاں پہ بھی اپنے آپ کو یہ مزاج کے مطابق، میں سے میں بہت پریشان ہوں کہ میرے مطابق ہو، میری سنی جائے، میری پسند کی بات ہو. دیکھیے، میری کی بجائے آپ دوسرے خاندان میں جا رہی ہیں، آپ کو اپنے لیے، وہ پورا خاندان آپ کے لیے کیوں چینج ہو؟ آپ ان کے لیے اپنے اندر تھوڑی سی تبدیلی کیوں نہیں لا سکتی؟ اور آپ جس جگہ جا رہی ہیں، موسم آپ کے لیے چینج نہیں ہوگا، ہوائیں آپ کے لیے تبدیل نہیں ہوگی، آپ کو ان کے مطابق رہنا ہوگا کہ بھئی سردی تو آنی ہے. تو بہرحال اسی طرح میکے میں جب آپ جا رہے ہیں، سسرال میں زندگی جب نہیں اس کا آغاز ہوتا ہے، تو آپ کو اپنے اندر تھوڑی بہت تبدیلی لانی پڑتی ہے. لوگوں میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں. کچھ وہ بھی کریں کہ وہ بیچارے پہلے ہی نروس ہوتے ہیں کہ ایک نیا فرد گھر میں آ رہا ہے، وہ بیچارے اپنی سی کوشش میں لگے ہوتے ہیں، لیکن بیٹیاں جا کے حالات جو ہے نا وہ سخت کئی دفعہ کر دیتی ہیں. تو تھوڑی بہت ہے کہ اپنے اندر تبدیلی لائیے، وہاں ایڈجسٹ کیجئے. اور بہترین جو فارمولا ہے کسی جگہ ایڈجسٹ کرنے کا، وہ ہے محبت. محبت سے جنگلی سے جنگلی، وحشت ناک سے وحشت ناک جانور کو بھی سدھایا جا سکتا ہے. تو یہ پھر آپ کے اپنے ہیں، اب آپ نے یہیں رہنا ہے
تو کیوں اس طرح سے ان سے دوری اختیار کی ہوئے ہیں؟ ان سے ہرگز ایسے نہ سوچیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیجیے کہ میری سنی جائے کی بجائے دوسروں کو ترجیح دیجیے کہ ان کو پریفرنس دیجیے، وہ کیا سوچتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں. تو یہ محبت سے اپنی جگہ بناتے چلی جائیے، اور جتنی نئے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کریں گی، جتنا زیادہ وہاں جا کے ایڈجسٹ ہونے کی، اتنی زیادہ آپ کو کامیابی نصیب ہوگی. اور والدین، یہ جملہ بس میں کہوں کہ ایسی باتیں سمجھانے میں مدد کر سکتے ہیں. یہ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہ ماں باپ ہیں، ہم نے تو اپنی بیٹیاں بڑے ناز و نعم میں پالی ہیں، تو ان کو تو کوئی حرف نہ کہے، ان سے کوئی اونچی آواز میں بات نہ کرے، بیٹا واپس آ جانا. آج طلاق کے ریٹ کا زیادہ بڑھنے کی یہی وجوہات ہیں کہ ہمارے والدین نے تو جاتے رخصتی پہ یہی الفاظ کہے تھے، بیٹا آپ جنازہ ہی گھر آئے، اور اپنے گھر کی باتیں، اپنے شوہر کے راز آ کے ہمیں مت بتانا، کوشش کرو خود سے ایڈجسٹ کرو. تو یہ پہلے شادیاں اسی لیے کامیاب ہوتی تھیں. تو بیٹیاں اپنی سی کوشش کریں، اور ہرگز ماں باپ ان کی راہیں اس طرح سے ناہموار مت کریں. وہ ان کے ساتھ پیار نہیں کر رہے ہیں ان کی اس طرح سے سائڈ لے کے، بلکہ اور مشکلیں پیدا کر رہے ہیں. ان کی اور کاؤنسلنگ، جب دیکھیں کہ بچی کے پیر ڈگمگا رہے ہیں، زیادہ اسٹرانگ کاؤنسلنگ کریں کہ بیٹا ہر حالات مشکل ہوتے ہیں، اگر مولا امام زمانہ آ گئے کیا جواب دیں گی، اس لیے آپ وہاں رہیں اور ایڈجسٹ کریں، اپنے آپ کو ماحول کے قابل بنائیں. یہ چیز صرف اور صرف جو ہے وہ ہماری خواہر ایک طرفہ بات نہیں کری، بلکہ یہ آپ سسرال والوں کی بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بچی جو ہے وہ گھر میں ایڈجسٹ ہو رہی ہے تو دونوں طرف سے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ گیو رسپیکٹ ٹیک رسپیکٹ، جب آپ اس بچی کو بھی رسپیکٹ دے رہی ہیں اور وہ بچی بھی آپ کو دے رہی ہے تو پھر جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ آگے چلتے ہیں. لیکن بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہمدردی اور احساس کا فقدان ہے آج کل، کیونکہ ایک تو ٹالرنس کا فقدان تو ہے ہی، لیکن ہمدردی اور احساس جو ہے وہ صرف اپنے تک محدود ہے کہ میں اپنے لیے احساس کرتی ہوں کہ مجھے کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے، لیکن میں دوسرے کا احساس نہیں کرتی ہوں. تو کیا خواہر آپ ماشاءاللہ سے پوری دنیا میں سے آپ کا رابطہ ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ انسان آج کل احساس سے بالکل جو ہے وہ عاری ہو گیا ہے؟ بالکل، بڑی مہربانی نگہت صاحبہ، یہ بلکہ آپ نے بہت اچھا، بہت ہی قیمتی پوائنٹ اٹھایا ہے کہ آج بہت زیادہ فقدان، برداشت کی تو ہے ہی، ٹالرنس آج بالکل نہیں ہے، لیکن احساس کی بھی بہت کمی ہے کہ گھر میں افراد ہی، بلکہ ہم بہو اور داماد یا ساس سسر کے ان رشتوں کو، ان پاکیزہ رشتوں کو کیوں غلط کہیں، بلکہ اپنی اولاد سے ہی شروع ہو جاتا ہے. اپنی آج اولاد کو ہی احساس نہیں ہے کہ ماں باپ کن تکلیفوں سے گزر رہے ہیں، ان کو کیا کیا پریشانیاں ہیں، وہ کتنا صبح سے لے کر شام تک گھر کو ٹھیک کرنے کے لیے کام کرتے. بچوں کو احساس ہی نہیں، آئے گند ڈال کے چلے گئے، آئے اپنا کیا، اور یہ کہ میں فرینڈس کے پاس جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں اور میرا کام فلاں. احساس کی بہت زیادہ کمی ہے، بہت فقدان ہے. اور بہرحال یہ دین جو ہے وہ انہی چیزوں کا نام ہے. رسول اسلام سے جب کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ دین کی ڈیفینیشن بتائیے ایک جملے میں، فرمایا دین فقط احساس اور اخلاق کا نام ہے. نماز، روزہ اور یہ حج اور زکوٰۃ اور کتنا صدقہ دینا ہے، کتنا خمس دینا ہے، یہ میں بتانے نہیں آیا ہوں. یہ میں تمہیں بتانے کہ دین ہے ہی ٹوٹل اخلاق، اور اخلاق کی پہلی سیڑھی احساس ہے. کہ جب آپ احساس نہیں کر رہے کسی کا تو پھر بہرحال یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے. سب سے پہلے اپنے ماں باپ کا احساس کیجئے، جب وہ احساس جاگے گا نا تو پھر اب ہمارے بچے اگلے رشتوں میں احساس کریں گے. شوہر زوجہ کا کرے گا، زوجہ شوہر کا، پھر وہ اس کے گھر والوں کا کرے گی، اور پھر جتنی عزت اسے اپنی بیوی سے، اپنے ماں باپ کو ملے گی، وہ اس کے ماں باپ کو وہی عطا کرے گا. اس لیے کہ جو انسان اپنے پاس جو چیز رکھتا ہے وہی دوسروں کو عطا کرتا ہے. تو اگر بہرحال عزت نہیں ہے تو وہ اگلوں کو بھی عزت نہیں دے گا، اور عزت ہے تو وہی آگے پاس کرے گا انشاءاللہ. جی بہت شکریہ، بہت خوبصورت انداز سے آپ نے جو ہے رہنمائی فرمائی. آگے چلتے ہیں اور اب ان مسائل پہ ہم گفتگو کرتے ہیں کہ جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے جو ہے وہ پھیل رہے ہیں. یعنی کہ اس طرح سے اگر بچی کو شادی کے لیے ماں جو ہے وہ تیار کر رہی ہے، اس کے دماغ میں کیا چیزیں بیٹھانی چاہیے اس ایج میں تاکہ وہ بچی جو ہے اس کو اپنا اسپاؤس چوز کرنے میں جو ہے وہ آسانی ہو. مثال کے طور پر میں مثال دیتی چلوں، جیسے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اخلاق دیکھنا چاہیے آدمی کا دیکھنا چاہیے، بلکہ آدمی ہو یا عورت ہو دونوں کا آپ جو ہے وہ اخلاق دیکھنا چاہیے. آپ کو دیکھنا چاہیے وہ کس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی فیملی کس طرح کی ہے، یہ چیزیں جو ہے، اور ان میں خدا خوفی ہے کہ نہیں، یہ تمام چیزیں دیکھنی چاہیے. لیکن یہ تو ہم کس طرح سے دیکھیں گے، لیکن پہلے ہم اپنی بیٹی کے ذہن میں یہ چیزیں بٹھائیں کہ بیٹا یہ چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں، نہ کہ آپ ان کی صورت شکل دیکھیں، نہ کہ آپ دیکھیں کہ وہ کون سی گاڑی چلاتا ہے یا تو کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو نرچر کریں
زمین کو ہموار کریں تاکہ ان کے اندر جو ہے وہ ہم اس طرح کی فلیکسیبلٹی پائیں کہ وہ رشتے دیکھنے کے لیے جو آمادہ ہوں. آج کل تو بس ایک سرٹن کرائیٹیریا ہے, اس کے حساب سے بچیاں جو ہے وہ دیکھتی ہیں. تو آپ بتائیے کہ کس طرح سے ہم بچوں کو پہلے ہی سے جو ہے ان کو یہ اس طرح سے ان کی کاؤنسلنگ کرنا شروع کر دیں تاکہ وہ ایکسیپٹ کرنا شروع کریں کہ ہم اوپن ہیں رشتے دیکھنے کے لیے. جی ایک اور بہت ہی پیارا سوال ہے یہ. دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ واقعی جیسے آپ کے الفاظ ہیں کہ ماں باپ سے بہتر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. ماں باپ کی کاؤنسلنگ جو پہلے رول ماڈلز ہیں بچے کے وہ اس کے ماں باپ ہی ہیں, اور ان کے بتانے سے بھی پہلے ان کے آپس کے تعلقات بچوں میں منتقل ہو جاتے ہیں کہ گھر میں جو صرف لڑائیاں ہی دیکھتے ہیں بچے بچپن سے, تو جتنا مرضی گھر میں دین ہو, بہت معذرت کے ساتھ, جتنی مرضی انہیں نمازیں سکھائی جا چکی ہوں, جتنی مرضی گھر میں داڑیاں ہوں, حجاب ہو, سب کچھ ہو, لیکن وہ جو کیریکٹر شفٹ ہو گیا ہے نا ماں باپ کی لڑائیوں کی وجہ سے, وہ کہیں نہ کہیں ان میں باقی رہے گا. کہ جو ماں باپ کی لڑائیاں دیکھ کے بڑے ہوتے ہیں نا, وہ بچے آگے بھی لوگوں کے ساتھ بھی اچھا نہیں کر سکتے. اور دوسرے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ وہ لڑکی جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اطاعت گزار نہیں ہے, ان کے آگے زبان چلاتی ہے, بدتمیز ہے, ایسی لڑکی سے یا لڑکے سے ہرگز شادی نہ کرو, چاہے وہ دیندار ہے, چاہے وہ پڑھا لکھا ہے, وہ ڈگری ہولڈرز ہے, یعنی بہرحال اس کی نوکری بہت اچھی ہے, گاڑی بہت بڑی ہے, ایسے فرد سے شادی نہ کرو, کیونکہ جو اپنے ماں باپ کی تعظیم نہیں کر رہا وہ تمہیں بھی کوئی حیثیت نہیں دے گا, ہماری بھی اس کی نظر میں کوئی عزت نہیں ہوگی. پہلے ماں باپ سے دیکھی جاتی ہے چیز. تو بہرحال ماں باپ بہترین کاؤنسلنگ ماں کر سکتی ہے, چاہے بیٹا ہو یا بیٹی, کیونکہ بچے ماں کو ایز اے وومن یا مین نہیں دیکھتے, وہ کہتے ہیں بس یہ ہماری ماں ہے. اس لیے بچپن میں کوئی بھی بات وہ آ کے ماں سے شیئر کرتے ہیں, اور ماں کئی دفعہ نہیں کرنا چاہیے کہ بچوں کو ارے ایسی بات نہیں کرتے, بدتمیزی کی بات ہے, ارے اس سے گناہ ہوتا ہے, ایسے مت کہیں, اس کو صحیح جواب دیں تاکہ اس کو یہ اس کی کنفیوژن دور ہو. کیونکہ بچے کے لیے آپ عورت مرد نہیں ہیں, آپ صرف ایک ماں ہیں, تو وہ کہاں جائے آپ سے نہ پوچھے. تو بہترین طریقہ یہ ہے, بچیوں کو ایک تو اپنی طریقے سے بتائیے, شوہر کی عزت اور محبت دے کے آپ اس کی تربیت بچپن سے کیجیے. دوسرے اس کو بتائیے, خوف خدا سکھائیے, کیونکہ دینداری اور تقوی جو ہے وہ بہرحال اگر نہیں بھی ہے گھر میں, تو بچے کو یہ ضرور بتائیے کہ بیٹے یہ عارضی زندگی ہے, ہم سب ان چیزوں کے جواب دیں ہیں. تو آپ پڑھ گئے, ہم نے کوشش کی ہے کہ صحیح کفو ڈھونڈیں آپ کے لیے, کہ اگر آپ ڈگری ہولڈر ہیں وہ بھی ڈگری ہولڈر ہیں, جتنے حالات ہمارے ہیں ان کے بھی اتنے ہیں. بہرحال باقی چیزوں میں آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. کوشش ہم نے برابری, کیونکہ اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ برابری کی کوشش کرو, کیونکہ پرفیکٹ رشتہ تو علی مرتضیٰ اور جناب سیدہ کا تھا, ویسا تو ہم نہیں ڈھونڈ سکتے. پرفیکشن آپ کو کہیں نہیں ملے گا, یہاں تک کہ ہم نے تذکرہ کیا تھا, آج باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں بہرحال, لیکن کہ انبیاء کی ازواج بھی تنگ کرنے والی تھیں اور اچھے حالات نہیں تھے, اور حضرت آسیہ کو بھی فرعون جیسا شوہر نصیب ہوا جو ظالم تھا, اور آخر میں بیوی کو شہید کروایا. تو کوئی بات نہیں ہے, یہ زندگی عارضی ہے. انسان جو ہے یہاں پہ اپنی ایک یہ امتحان گاہ میں ہے, جتنا آپ اپنا کردار ادا کریں گی, ان کی برائی ان کے ساتھ ہے, ہماری اچھائی ہماری قبر کے لیے. تو بچے کو خوف خدا دینداری کے ذریعے, تقوی کے ذریعے سمجھائیے یہ باتیں, اخلاقیات سکھائیے. لیکن بہترین طریقہ جو میں ہمیشہ کہتی ہوں, کوئی تسبیح نہیں ہے, کوئی عمل نہیں ہے, کوئی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے چلا نہیں کاٹنا. آپ کا کیریکٹر ہی آپ کی بیٹی کا کیریکٹر ہے, بس یہ یاد رکھیں. پرانے زمانے میں لوگ نانی دادی کو دیکھ کے رشتہ کر لیا کرتے تھے کہ ارے اگر ان کا یہ کیریکٹر ہے تو ظاہر ہے ان کی اولاد میں, ان کے خون میں ضرور اثر ہوگا. بچوں کو تو دیکھتے ہی نہیں تھے. تو پلیز پلیز برائے مہربانی میرے بہن بھائی, اپنے گھر کا ماحول پیار محبت والا رکھیں اور بچوں میں یہی شفٹ کریں. بہت اچھا جواب اگین خواہر, اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ایک اور سوال ہے کہ آج کل جو ہے وہ بچے اور بچیاں جو ہے وہ شادی کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے ہیں, وہ ڈیلے کرتے چلے جا رہے ہیں, جبکہ ہمیں شرعی نقطہ نظر سے کہا گیا ہے کہ جب بچے سن بلوغت کے پہنچ جائیں تو جلد سے جلد ان کے نکاح کا اہتمام کرو, انتظام کرو, تاکہ وہ بہرہ روی کا شکار نہ ہو جائیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل جو ہے وہ بچے بچیاں تو انکار کرتے ہیں, لیکن ماں باپ ان سے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اس انکار میں ان کا ساتھ دیتے ہیں. ان کو بجائے عقل سکھانے کے ان کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ابھی تو ہماری بچی صرف جو ہے وہ 21 سال کی ہے, ابھی اس نے ڈگری ختم کی ہے, ابھی وہ جو ہے وہ کام کرے گی, ابھی اس کا بہت آگے کی اس کو جانے کا وہ ہے, ابھی جو ہے وہ بچی ہماری جو ہے PhD کرنا چاہتی ہے, یہ کرنا, اور وہ خود جو ہے وہ ڈیلے کرتے چلے جاتے ہیں. اور پھر وہ ایک مقام وہ آتا ہے کہ پھر جب رشتوں کے جو
ہے وہ ٹائم نکل جاتا ہے. ایک ایج ہوتی ہے ہر چیز کی, ہر چیز کی ایک پیک ہوتی ہے, اور جب وہ نکل جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ پھر کیا پچھتانا جب چڑیاں چگ گئی کھیت. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی کہ کیوں بچیاں جو ہے وہ انکار کر رہی ہیں, اور اس انکار کو اقرار میں کس طرح بدل سکتے ہیں ماں باپ؟ جی دراصل بات یہ ہے کہ جو مجھے میری ناقص عقل کو سمجھ آتی ہے کہ میرے گھر میں بھی بچے ہیں, میں سمجھتی ہوں یہ مسائل. یہ دیکھیے یہ نیا دور ہے اور بہت تیزی سے پچھلے ڈیکیڈ میں یہ میڈیا کا دور آیا, انٹرنیٹ کا دور آیا, اور بہت تیزی سے دنیا میں تبدیلیاں رائج ہوئیں. بچوں کی تعلیم آج کل بہت زیادہ ایک اپج پر ہے, بہت مقام حاصل کر چکی ہے. ہمارے زمانے میں اتنا بہرحال نہیں ہوتا تھا, لیکن پھر بھی تعلیم تب بھی تھی. مگر آج کا بچہ جو ہے اس کے لیے پوری دنیا کھلی ہے, اس کے ہاتھ, اس کی ہتھیلی پہ ہے دنیا, اور اس کو نالج بھی ہے, اس کو عقل بھی ہے. اور بچے آج کل کے سوال بھی بہت زیادہ کرتے ہیں, کئی دفعہ جواب نہیں بھی آتے اس کے. تو وہ عقل بہت زیادہ ان کے اندر ہے, اور شعور ہے, چیزوں کی سمجھ بھی, بلکہ بہت زیادہ ہمارے سے بھی زیادہ سمجھدار ہے ہمارے بچے. تو اس کا یہ ہے کہ بچوں کی کاؤنسلنگ کرتے رہیں, بچپن سے انہیں سمجھائیں کہ بیٹا شادی تو کرنی ہے, کیونکہ اس کے بغیر تو ایمان مکمل نہیں ہے. جتنی بھی عبادات کر لیں, جتنے اچھے کام کر لیں, اس کا ثواب تو آپ کو آدھا ہی ملنے والا ہے. اس لیے کہ جب آپ دوسرے کے لیے زندہ رہتے ہیں نا, پھر اصل آپ کا ایمان بنتا چلا جاتا ہے, مکمل ہو جاتا ہے. تو لیکن یہ کہ بچوں سے جیتنا بڑا مشکل ہے. آج کل کا دور بہت ہی واقعاً بہت مشکل دور ہے, اور کیونکہ یہ آخری زمانہ ہے اور مولا کا ظہور بھی قریب ہے انشاءاللہ العزیز, اور ہم سب دیکھیں گے. تو بچوں کو بتائیں کہ ان کو ایسے ناصرانہ امام زمانہ نہیں چاہیے کہ جو اس طرح سے ہٹ دھرمی کرے. یہ تو کل مولا آئیں گے تو ان کے سامنے بھی آپ ضد پکڑ لیں گے. اس طرح سے انہیں سمجھائیے, ان کے دل میں محبت ڈالیے کہ مولا آپ سے کیا چاہتے ہیں. پڑھے لکھے لوگوں کو ہی مولا چن چن کے اشارے کریں گے کہ یہ میرے ماننے والے ہیں, یہ میرے ناصرین ہیں. ان لوگوں سے کہ جو محض وقت ضائع کرنے والے, نالائق اور سست ہوں گے. تو پڑھے لکھے کا بہرحال مقام ہے, لیکن بیٹیوں کو پھر بھی بتانا بہت ضروری ہے. اور یہ کاؤنسلنگ بھی ماں ہی کرے اور بتائے, اور بچپن سے ہوگی کہ ساری زندگی ہم چھوڑے رکھتے ہیں, بڑے ہوں گے تو پتہ چل جائے گا. وہ بڑے ہو کے پھر ان کا اپنا ذہن چل رہا ہوتا ہے, وہ آپ کی نہیں سنتے. تو لیکن بہرحال اس وقت لیٹ ہو چکا تھا, اور واقعی مجھے بھی فون آتے ہیں بہت سے افراد کے کہ کیا کریں, کوئی کاؤنسلنگ کا طریقہ, کوئی تسبیح بتا دیں, کوئی نماز بتا دیں. تو یہ بہت معذرت کے ساتھ تسبیحات بہت اچھی ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی عطا کرنے والا ہے, ساری خوشیوں کا دینے والا بھی وہی ہے. لیکن آپ کو اپنی سی کوشش کرنی ہے. آپ بری زمان نہیں ہو سکتے اللہ پہ ڈال کے ہر چیز کو. اللہ آپ کو توفیق بس مانگیے. لیکن ہے کہ بچوں کو بہرحال یہ کاؤنسلنگ بچپن سے کرے کہ نہیں, کچھ چیزیں آپ پہ, ہم آپ کو ہر طرح سے آزادی دے رہے ہیں, آپ پڑھیں بھی, آپ جاب بھی کریں, جو آپ کا دل ہے, دوستی بھی کریں, لیکن آپ کو بہرحال شادی کرنی اور اپنی کمیونٹی میں. تو یہ چیزیں اس طرح سے ہوں گی, ورنہ کہ آج کا بچہ واقعا بہت مشکل ہے اور نہیں سنتا. تو تھوڑا بہت یہ کہ اس کو ڈرائیں, اور اس طرح سے بھی اگر یہ راہ اختیار کریں تو بہت اچھی بات ہے. شکریہ, بڑا اچھا آپ نے کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. اور اگر ہم صرف ہاتھ میں تسبیح لے کے بیٹھ جائیں اور اپنا کچھ جو ہے وہ نہ کریں, اسٹیپس نہ لیں اس حوالے سے, تو پھر ظاہر بات ہے کام تو نہیں بنے گا نا. تو بہت اچھی بات کہی آپ نے. تو اب یہاں پہ یہی ہے کہ بچیوں کو اور بچوں کو جو ہے وہ آپ ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالیں کہ بیٹا شادی کی ایک ایج ہوتی ہے, اور وہ جب ایج نکل جاتی ہے تو بڑی اور زیادہ کمپلیکیشنز جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اور ماؤں کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے. ایک پتہ نہیں خواہر آپ کیا اس حوالے سے کہیں گی, لیکن یہ تھوڑا سا میں اس بات پہ وہ ہوں کہ جب اگر بچی کا رشتہ آئے, جہاں ہمارے یہاں کہا جاتا تھا کہ جہاں بیری ہے وہاں پہ پتھر تو آئیں گے, تو جب رشتے آتے ہیں تو کم سے کم ان کو آپ دیکھنا تو شروع کریں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات بن جائے, اور اگر نہیں بنتی تو کوئی بات نہیں, لیکن خوش اسلوبی کے ساتھ آپ ان معاملات کو جو ہے وہ انکار بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ جب آپ تصویر منگاتے ہیں یا دیکھتے ہیں, کم سے کم بچی کو تو دکھائیں. میں نے اکثر اوقات خواہر یہ دیکھا ہے کہ جب تصویر جاتی ہے تو وہ تصویر بڑے اس سے منگاتی ہیں مائیں کہ جی بچے کی تصویر تو بھیجیں, آپ ذرا تصویر تو بھیجیں ڈیٹیل. جب جاتی ہے تو بغیر بچیوں سے ڈسکس کرنے کے مائیں خود ہی اپنا دماغ بنائے بیٹھی ہوتی ہیں بچیوں کے حوالے سے, اور وہ انکار کر دیتی ہیں. تو اب کیا خیال ہے آپ کا کہ بچیوں سے مشورہ تو کرنا چاہیے نا, کم سے کم ان کو دکھانا تو چاہیے کہ آپ کے لیے رشتہ آیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے بنسبت اس کے کہ وہ آپ فوراً ہی انکار کر دیں خود سے ہی بنا کے؟ نہیں, یہ بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے, اور میں بالکل آپ کے اس پوائنٹ کے ساتھ ہوں. بچوں کو انوالو رکھیں, چاہے بچہ ہو یا بچی. آپ پہلے تو اس کو آمادہ کریں شادی کے لیے کہ بیٹا شادی تو کرنی ہے,
اور اچھی سی اس کی کاؤنسلنگ کرتے رہیں. خواہ اس پہ اپنی جو ہے اپینین، اپنے فیصلے کو تھوپنے کی بجائے اس کو انوالو کریں اور یہ ایکسپیرینسز اس کے ساتھ لیں. اور یہ کہ ڈرائنگ روم ملاقات کرنے کے یہ بھی ہم جملے کہہ چکے ہیں کہ بھی ماں باپ ہی ملتے رہیں، ماں باپ ہی فیصلے کریں. بھی ہمیں تو ان کی والدہ پسند نہیں آئی، ان کے تو والد صاحب کی یہ ہمیں انداز بات کرنے کا پسند نہیں آیا. تو دیکھیں بچوں کی شادی ہونے جا رہی ہے، یہ ماں باپ اپنے سے ہی فیصلے کر کے، جیسا کہ نگہت باجی نے فرمایا کہ بھی تصویر ماں باپ نہیں دیکھی اور وہیں ریجیکٹ کر دیا، یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ بھی صاحب اولاد ہیں، کسی کی اولاد کو ریجیکٹ کرنا ویسے بھی اچھی بات نہیں ہے. کل کو کوئی ہمارے بچے کو کرے گا تو ہمیں بھی اتنا ہی دکھ ہوگا. تو بچوں کو انوالو کریں، اس کو دکھائیں، اس کی بات کرائیں. آپ ان سے اجازت لیں کہ بچے آپس میں بات کر لیں، ہمارے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور ایسے بھی آج کل کے حالات اچھے نہیں ہیں کہ اس وقت ملاقات کی جائے، تو بہتر ہے کہ بچوں کی بات کرا دی جائے. ان سے دیکھیں کہ ان کی اگر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، وہ آپس میں پوچھیں کہ آپ کا مستقبل میں کیا ارادہ ہے، آپ کیا سوچتے ہیں کس چیز کے بارے میں. تو بچی کا بھی پتا چل جائے گا، وہ اوپنلی بتائے گی کہ نہیں میرا تو ابھی جاب کا موڈ ہے، یا میں تو ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی. تو اگر سچ بتا دیتی ہے تو بات وہی ختم ہو جاتی ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کے خواہ کی تلخی پیدا کی جائے. تو بچوں کو بالکل، یہ نگہت باجی نے بالکل بجا فرمایا کہ انوالو کریں، تصویر بھی دکھائیں، بچوں سے بات کریں، ان کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ بہت اچھا رشتہ ہے، سادات ہوں یا غیر سادات، بیٹھ کے بچوں کو بتائیں. اور یہ آج وہ زمانہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم یہ جھجک کے، اور ماں باپ بات ہی نہیں کرتے تھے، بتاتے ہی کچھ نہیں تھے اور سمجھ ہی نہیں ہوتی تھی. آج بچے ہمارے بہت سمجھدار ہیں، ان سے آپ بات کریں سامنے بٹھا کے، اور بالکل جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کی آپ کی یہ جھجک اور شرم جو ہے وہ کل کوئی معاملے کو اور زیادہ بگاڑ سکتی ہے. بہت شکریہ. اور اب میں یہاں یہ چاہوں گی انشاءاللہ تعالی ہم اپنے آگے کے پروگرامز میں جو ہے اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ لڑکی کا دماغ جو ہے وہ اس طرح بنانا چاہیے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو اپنے اس کو پہچانے. لیکن یہاں پر ایک چیز اور خواہر میں چاہوں گی کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ضروری جو ہے، کیونکہ میں نے جب اپنے بیٹے کی شادی کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے اس کو سب سے پہلے، اور الحمدللہ اس کا رجحان بھی تھوڑا تھا، کہ رسالۃ الحقوق جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا وہ پڑھوایا. کیونکہ دیکھیے قرآن پڑھ کے ہم قرآن پڑھنے کی حد تک پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کو ایکچولی سمجھتے نہیں ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ٹریٹی آف رائٹس ہے یہ بچوں کو ضرور پڑھانی چاہیے تاکہ ان کو صرف اپنے اس کا نہیں پتا ہو بلکہ تمام اپنے اطراف کے رشتوں کی جو ہے وہ احساس ہو. اس لیے یہ گفٹ کے طور پہ ان کو پہلے ہی جب وہ اس ایج پہ پہنچے، جب 18 ان کی برتھ ڈے ہو، تب ان کو یہ گفٹ کے طور پہ دے دیے جائے اور ان سے کہا جائے کہ پڑھو، اور پڑھ کے پھر وہ ان کو سمجھ آنا چاہیے کہ یس یہ ہمارے رشتے ہوں گے آگے چل کے، اور کون کون رشتے میں ہم نے ہر رشتے میں جو ہے وہ احساس کا رشتہ سب سے زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہے. کیونکہ احساس مر نہ جائے تو انسان کے لیے کافی ہے ایک راہ کی ٹھوکر لگی ہوئی. تو کیا کہیں گی اس حوالے سے آپ؟ بہت ہی پیاری سجیشن دی ہے آپ نے، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ اگر کام ہو جاتا ہے تو بہت ہی بہترین ہے. اور ہر بچے کو، بیٹی ہو یا بیٹا، اس کو واقعاً 18 سال کی عمر میں وہ ایز اے گفٹ، بہت ہی قیمتی گفٹ ہے یہ جو دینا چاہیے، اور وہ اس کو اسٹڈی کرے. اور آج کل تو ہر چیز ہمیں انگلش میں بھی ٹرانسلیٹڈ مل جاتی ہے، بہت ہی پیاری پیاری، بہت سادی زبان میں. تو وہ بچوں کو دیں تاکہ وہ کریں، اور بچوں کو بتائیں کہ بیٹا دینے والا ہاتھ مانگنے والے سے بہتر ہوتا ہے، لینے والے سے کہیں افضل ہے دینے والا ہاتھ. تو بہرحال یہ صفت پروردگار بھی ہے، تو آپ دینے والے بنے. جو ہو سکتا ہے محبت دیں، لینے کی امید مت رکھیں کہ کوئی آپ کو بھی واپس دے گا. اپنا کردار بانٹتے چلے جائیں، اپنی طرف سے آپ کا جو ہو سکتا ہے قربانی دینے کا احساس. لیکن بہت معذرت کے ساتھ یہ چیزیں کچھ انہیریٹڈ بھی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ جو نماز روزہ ہے نا، یہ انسان عادتاً کرتا ہے، بچپن سے تبھی عادت ڈالتے ہیں. لیکن آپ کی صداقت، آپ کا اخلاق، یہ ساری چیزیں ہم فطرتاً کرتے ہیں، اور فطرت آتی ہے ماں باپ سے. تو ہر چیز یہ کہ گھوم پھر کے، بہت معذرت کے ساتھ، میں بھی بہرحال ماں ہوں، لیکن یہ کہ گھوم پھر کے ماں باپ پہ ہی آ جاتی ہے ہر بات. یہ ہمارا کردار بڑا امپورٹنٹ ہے کہ تربیت اس طرح سے کر دیں، کیونکہ پھر ہی یہ 21 سال کی عمر تک بچے میں ہم کوئی دیکھ سکیں گے آثار کہ واقعاً وہ ہماری بات سننے کو تیار ہے، واقعاً شادی کے قابل بھی ہے. تو یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہترین سجیشن ہے. اور گھر میں واقعاً رکھیں ایسی کتابیں. اور آج کل تو بہت پیاری پیاری کتابیں مل جاتی ہیں، اور گھر میں ایک چھوٹا سا کارنر بنائیں لائبریری کا چھوٹا سا، اور 5-6 کتابیں لا کے رکھیں. بچوں کو گاہے بگاہے ان کو کہیں کہ بیٹا فالتو ٹائم میں گیم رکھ دو، تھوڑا سا یہ ایک چیپٹر اسٹڈی کر کے دیکھو کیسا لگتا ہے آپ. اس کے ذہنی اثرات ہوں گے، نفسیات پہ اثر کریں گی یہ چیزیں انشاءاللہ.
ہو سکتا ہے قہر کہ ماں باپ جو ہے وہ فیملی جو ہے وہ ایک ٹائم مختص کر لے کہ ہم نے ایوری سنڈے کو جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے لیے کوئی ڈسکشن ہم نے رکھنا ہے، اور ماں باپ خود اپنے طور سے جو ہے وہ کسی بھی جو ہے وہ ایک ایسا ٹاپک جو اخلاقیات کے حوالے سے ہو، اپنے بچوں کو نرچر کرنے کے لیے ہو، اور اسپیشلی 18 کی ایج میں بچوں کو ڈسکشن کا اور اس کا بڑا شوق ہوتا ہے، تو اگر وہ ان کو انوالو کرے کہ بھی ہم اس ٹاپک پہ ڈسکس کر رہے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بھی جو ہے وہ بچوں کا ذہن جو ہے وہ چینج ہوگا اور ان کی تربیت کا وہ حصہ بن سکتے ہیں۔ بالکل، بلکہ اگر سارا آپ کے پاس نہیں ہے تو جیسے جو شب جمعہ پہ ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ اس کے بعد ایک چھوٹا سا لیکچر رکھے اور ہر بچے کو دیں، یہ ماں ویسے بھی لیکچر کرتی رہتی ہے، وہ لیکچر وہ والا بھی وہی لے جائے، بچے سے کہیں کہ بیٹا آپ 5 منٹ کی یا 3 منٹس کی کوئی اسپیچ ہمیں بتائیں کہ کیا ہونا چاہیے اخلاقیات پہ، کسی بھی چیز پہ، اس طرح سے ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کا آغاز ہو جائے انشاءاللہ۔ بڑا اچھا انداز ہے یہ تربیت کا، ماشاءاللہ، سلامت رہے بچے۔ جی صورت اگر گفتگو آپ نے فرمائی ہے، ہم بس دل چاہتا ہے کہ ہم ڈسکس کرتے چلے جائیں، بہت سارے سوالات بھی ہیں، لیکن کیونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے اس لیے ہم بہت ساری چیزوں کو شامل نہیں کر سکتے، لیکن انشاءاللہ تعالی آپ سے وعدہ رہا کہ اگلے پروگرامز میں ہم تمام وہ آپ کی خواہشات، آپ کی آراء جو آپ نے ہمیں بھیجی ہے ان کے مطابق جو ہے وہ ہم اپنے پروگرامز کو ترتیب دیں گے، تو آپ دیکھا کیجئے ہمارا پروگرام، اور کوئی بھی اس قسم کا سوال ہو تو ہمیں ضرور بھیجا کریں۔ ہماری خواہر ماشاءاللہ سے بڑے خوبصورت انداز سے ہماری رہنمائی فرماتی ہے۔ اب میں آخر میں چاہوں گی خواہر، آپ کے پاس 5 منٹ ہے، اس میں آپ نے سم اپ بھی کرنا ہے کہ آج کے جو ہم نے پورا 3 ہفتوں سے جو ہے وہ ٹاپک لے کے چلے تھے، ہم ان کو اس کو مختصراً سم اپ کر کے اور آخر میں ایک میسیج دے کے اور دعا کروا کے، جی آپ بسم اللہ کیجئے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اپنے بچوں سے بس میں ایک جملہ کہوں گی کہ، اور کاش دعا کر رہی ہوں کہ اللہ کرے کہ جو بالغ بچے ہیں اس وقت وہ یہ ضرور پروگرام دیکھ رہے ہوں، اگر نہیں بھی دیکھ رہے تو بعد میں بھی ریپیٹ آتا رہتا ہے تو ضرور اپنے بچوں کو دکھائیں یا یوٹیوب پہ دکھا دیں۔ اور بچے بچیوں سے میں یہ جملہ کہوں گی کہ بیٹا یہ جو شادی کا سفر ہے، یہ تعاون کا سفر ہے، یہ ایثار کا سفر ہے، یہ قربانی کا، یہ کچھ دینے کا سفر ہے۔ کبھی واپسی کی کسی سے امید نہ رکھیں، اپنے کردار کو ایسا بنائیں۔ اگر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھا رہے ہیں اور لوگوں کی باتیں سہ رہے ہیں، ان کے اوپر لوگ اوجڑی بھی پھینک رہے ہیں، کانٹے بچھا رہے ہیں ان کی راہوں میں، ان کو دین پھیلانے میں بہت مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور ان ہستیوں کے ہم ماننے والے ہیں۔ تو اگر ہم صرف اگر رسول خدا یہ کہتے کہ مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا، تو پھر تو رہ گیا تھا، آج ہمارے پاس اسلام نہ ہوتا۔ یہ رسول خدا کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ تو ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے، ہمیں کوئی اللہ نے بہت بڑا کوئی ذمہ نہیں سونپ دیا ہے، ہم بس چھوٹی سی کہ اپنی زندگی میں جتنا ہو سکے اپنے ماں باپ کے گھر سے اس کا آغاز کریں، تعاون کرنا سیکھیں، ایثار کرنا سیکھیں، اور تعاون لینا کم ہے، دینا زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور بہرحال لینے والا ہاتھ جیسے میں نے عرض کیا وہ اچھا نہیں ہے، دینے والا ہاتھ زیادہ اچھا ہے، محبت بانٹنے والا ہاتھ، ایثار کرنے والا، دوسروں نے کیا عمل کیا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میں کیا کر رہی ہوں اپنے گھر والوں کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے، اور آپ کا ہر عمل قربتاً اللہ ہو۔ کہ جو الفاظ ہم بہت برے، میں معذرت کر رہی ہوں کہ ہمارے بہن بھائی یہ کہہ دیتے ہیں ارے نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے نیکی لوگوں کے لیے کی ہے، اللہ کی خاطر نہیں کی تھی، قربتاً اللہ کر رہی ہیں تو نیکی کا پھر بھی زمانہ ہے، آپ کو اس کا اجر قبر میں بھی مل جائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو ہرگز ایسے سخت جملے مت کہیں کہ بچوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں، رضاعت پروردگار کی خاطر زندگی گزاریے، اور یہ زندگی 4 دن کی ہے، ہم بھی ایک زمانہ تھا جوان تھے اور ایسے کر کے زندگی ایک دم سے گزر گئی پلک جھپکتے میں ہی، اور آخری ایام آ گئے تو کچھ پتہ نہیں ہے آج جوانوں کا بھی۔ تو بہرحال اپنی زندگی کو اللہ کی خاطر گزاریے اور اپنی میں سے باہر آئیے اور عزت کیجئے، اور پھر اپنی کروائیے کہ بھی مجھے سارے عزت دیں، یہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، آپ کو پہلے دینی پڑے گی، محبت دینی پڑے گی، پھر آپ واپسی کا انشاءاللہ تعالی۔ اور بہرحال جب آگ لگ جاتی ہے تو ہم یہ نہیں دیکھنے نکل جاتے ہیں کہ آگ کس نے لگائی تھی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگ کو بجھایا کیسے جا سکتا ہے، صحیح ہے؟ تو بہرحال یہ اس قسم کی چیزوں سے پرہیز کریں، لوگوں کے درمیان میں اپنے مقام محنت سے بنائیں، اور لوگوں سے اچھائی کے ساتھ اور اخلاقیات، اور اس کے پیچھے کوئی منطق فلسفہ نہیں ہے، بس یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، انشاءاللہ تعالی اسی سے آپ آگے بڑھتی چلی جائیں گی۔ بس دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور میں پروردگار عالم سے کہ بار الہ واقعاً یہ حالات بہت زیادہ عجیب و غریب ہیں، آج دنیا بہت ہی ایسے ایج پہ کھڑی ہے کہ بہت مشکل حالات ہیں، اور ماں باپ مجھے بہت مظلوم لگتے ہیں بعض اوقات کہ واقعاً ان کا کوئی سننے والا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ پرسان حال نہیں ہے، بہت مشکل حالات ہیں۔
تو دعا کرتے ہیں پروردگارہ جتنے ہمارے سامعین اس وقت بیٹھے ہیں، جتنے مومنین مومنات دنیا بھر میں آباد ہیں، پریشان حال ہیں، بہت مجبور ہیں، پروردگارہ تو عرشوں سے بھی دلوں کے حال جانتا ہے، ہم نہیں جانتے سب لوگوں کے دلوں میں کیا راز ہیں، بہر الہی سب کی دینی دنیاوی جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ پروردگارہ جو ماں باپ اولاد نہیں رکھتے، ہر گھر میں ناصرانہ امام زمانہ عطا کر دے، اور جن کو دیے ہیں ان کو بہترین والدین بنا دے، ہم سب کو مثالی مائیں بنا دے، ہمیں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما، اور جس گھر میں جوان بچے بچیاں ہیں پروردگارہ غیب سے ان کے لیے اچھے اسباب فراہم کر دے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بہترین وسیلے عطا کیے ہیں کہ انگلینڈ جیسے ملک میں بھی ہمارے لیے کوششیں کرتے ہیں، اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے، ان کا بھی گھر ہے، ان کی بھی جابز ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، اس کے باوجود وہ ہمارے بچوں کے لیے وقت نکالتے ہیں، خصوصاً نگہت زیدی صاحبہ جیسے افراد اور بھی لوگ ہیں جو خدمت کر رہے ہیں کہ آپ ان سے تعاون کیجئے، وہ آپ ہی کے بچوں کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کی خاطر وہ ہیڈیک لیتے ہیں، سٹریس لیتے ہیں، تو بہرحال ان سے تعاون کیجئے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا اور آپ تھوڑا سا جھکیں گے تو ضرور اچھی راہیں نکلیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری بہنوں کی توفیقات میں اضافہ کرے، خصوصاً نگہت باجی کی، اور ہدایت ٹی وی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عنایت فرمائے۔ خصوصاً مریضوں کے لیے دعا کریں گے، پالنے والے جو ہمارے بہن بھائی مریض ہیں، چاہے کووڈ کی وجہ سے یا بزرگی میں، پروردگارہ ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ ہمارے مولا و آقا کا ظہور ہماری آنکھوں کو دیکھنا نصیب فرما۔ جب مولا تشریف لائیں تو ہم ان کے سامنے شرمندہ نہ ہوں کہ ہم اولاد جیسی اتنی پیاری نعمت کے ساتھ بھی ہم نے اس طرح سے کیا کہ بددیانتی کی، ان کی تربیت نہیں کی، اور آج ہم اس طرح سے اپنے ہاتھ وہ پریشانی میں دھو کے بیٹھ گئے۔ پروردگارہ ہمارے لیے زندگیوں کو آسان کر دے، اور وہی کر دے جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں ہماری خواہر نے ہماری رہنمائی فرمائی، مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کو خزانہ غیب سے ہر وہ نعمت عطا فرمائے جو ان کے لیے بہترین ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ میری خواہر۔ جی ناظرین، تو آپ کو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا ٹاپک یہ پسند آیا ہوگا۔ 3 ہفتے مسلسل ہم نے گفتگو کی تربیت اولاد کے حوالے سے، اور ابھی بھی لیٹ نہیں ہے، کیونکہ بچے اگر آپ کے گھروں میں ہیں تو تربیت کا سلسلہ وہ جاری رہے گا جب تک کہ وہ دوسرے گھروں میں نہیں چلے جاتے، اور جب دوسرے گھر میں بھی چلے جاتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری نہیں ختم ہوتی کہ آپ ان کو اس طرح سے وہ مشورے دیں تاکہ ان کا گھر وہ بسا رہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں تمام ان خواہران کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے ہمیں ان موضوعات کی طرف وہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور ہم سے ریکویسٹ کی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ وہ ہمیں اسی طرح اپنی آراء سے وہ نوازتی رہے۔ اور یہاں پہ میں بتاتی چلوں، کیونکہ ایام فاطمیہ وہ نیکسٹ ویک سے شروع ہو جائیں گے، تو ہمارا یہ بندھن کا سلسلہ وہ 3 ہفتوں کے لیے منقطع ہو جائے گا، روک دیا جائے گا، اور ان ایام میں ہم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے حوالے سے وہ پروگرام ترتیب کریں گے۔ تو اگلے ہفتے سے لے کر اور 4 جنوری تک یہ 3 ہفتے بنتے ہیں ایام فاطمیہ کے، تو اس میں ہم ایام فاطمیہ کے حوالے سے پروگرام کریں گے۔ تو بندھن کا پروگرام وہ نہیں ہوگا، لیکن انشاءاللہ تعالی نیو ایئر جب شروع ہوگا اور ایام فاطمیہ کے بعد ہم اپنا پروگرام وہاں سے ہی ریزیوم کریں گے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ وہ ہدایت ٹی وی کو سپورٹ کرتی رہیں اور ہمارے پروگرامز کو دیکھتی رہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ناظرین میں جو بیمار ہیں ان کو شفا یابی عطا فرمائے، اور جو مرحومین چلے گئے ہیں اس دنیا سے اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی آپ سے، انشاءاللہ اگلے ہفتے وہ ایام فاطمیہ کے حوالے سے پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔